بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری شادیاں اور پازیٹیو پیرنٹنگ. اب جب ہم پیرنٹنگ کی بات کرتے ہیں اور ایز اے کوچ جب میرے پاس کلائنٹس آتے ہیں پیرنٹنگ کے ایشوز لے کے، یا لائف کوچنگ میں میرے پاس ینگ بچیاں آتے ہیں اپنے ایشوز لے کے، تو جو اینڈ پہ بات آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کا چائلڈہڈ کیسا تھا، آپ ایز اے فیملی آپ کس طرح سے ریز ہوئے تھے. اور پھر اس کے بعد بات آتی ہے کہ جی شادیاں کیسی تھی، ہمارے والدین کی شادیاں کیسی تھی، ہماری اپنی شادیاں کس طرح کی ہیں، ہماری کیا چیز جو ہے وہ ہماری بچوں میں یا ہماری پیرنٹنگ کو افیکٹ کر رہی ہے. آپ لوگوں نے نوٹس کیا ہوگا کہ پچھلے کچھ دنوں سے میرے جو موضوعات ہیں جن کو میں روز پوسٹ کر رہی ہوں وہ شادی کے حوالے سے ہیں. 10 ٹپس اپنی شادی کو بہتر کرنے کے لیے، کچھ ٹپس اپنی شادی میں کمیونیکیشن بہتر کرنے کے لیے، اپنے فکس مائنڈ سیٹ اور اپنے گروتھ مائنڈ سیٹ کو چینج کر فکس مائنڈ سیٹ سے گروتھ مائنڈ سیٹ میں آنے کے لیے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم محبت کی بات کرتے ہیں اور جب ہم شفقت کی بات کرتے ہیں اور جب ہم بچوں سے شفقت کی بات کرتے ہیں، بڑا ایک اچھا کسی نے لکھا ہوا تھا کہ آپ کے پاس کوئی ایسا بھی کوئی آپ بات کرتی ہیں کہ جی پیرنٹس بچوں کو پیرنٹس کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے. بہت بات ہوئی ہے اس بارے میں کہ بچوں کے ساتھ بچوں کو پیرنٹس کی کتنی عزت کرنی چاہیے، ان کی کتنی فرما برداری کرنی چاہیے، ان کو بالکل جی بولنا چاہیے، کوئی اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے. یہ بہت باتیں ہو چکی ہوئی ہیں. جو میرا پلیٹ فارم ہے پیرنٹنگ انکمپلیکیٹڈ ود ارم بن صفیہ، وہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ پیرنٹس اور بچوں کے پرابلمس فکس ہو سکیں، وہ اس لیے بھی ہیں کہ ہم پیرنٹس بھی اپنے آپ کو پیرنٹ کر سکیں. یعنی کہ ہم اپنی کچھ فکسڈ مائنڈ سیٹس ہیں جو ہماری بچوں کے حوالے سے ہوتے ہیں، ہم ان پہ نظر ثانی ڈال سکیں. قرآن اور سنہ کے حوالے سے، سائنس کے حوالے سے دیکھ سکیں کہ کیا چیزیں ہیں جو پہلے کام کرتی تھیں، یا کون سی مس انفارمیشنز تھیں جو پہلے ہمیں دی گئیں دین کے نام پہ، سائنس کے نام پہ، سوسائٹی کے نارمز کے نام پہ، جن کو ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے. ایسا نہیں ہو سکتا، اور بارہا ایسی بات آتی ہے سامنے، میں تو اچھا کرنا چاہتی ہوں یا کرنا چاہتا ہوں، میرا اسپاؤس ہی راضی نہیں ہے، یا میرا اسپاؤس میرے ساتھ سیم پیج پہ نہیں ہے، یا میرے شوہر نہیں سمجھتے، یا میری بیوی نہیں سمجھتی. اور ایسے میں نقصان کس کا ہوتا ہے؟ اور ہم سب جانتے ہیں کہ بچے ماشاءاللہ تبارک اللہ بہت ذہین ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جس پیرنٹ نے بات سننی ہے ہم نے پھر اس پیرنٹ کو مینیپولیٹ کرنا ہے، جس پیرنٹ نے بات نہیں ماننی پھر ہم نے اس پیرنٹ کے ساتھ اس طرح نہ اس کی عزت کرنی ہے، نہ اسے پیار کرنا ہے، اور اس کو برا بھلا کہنا ہے. میرجز کی بات آج ہم پیرنٹنگ کے ساتھ جوائن کرنا چاہتے ہیں. نہیں ہو سکتا ایسا کہ دو لوگ ہیں ایک چھت کے نیچے، میاں بیوی، وہ ایک دوسرے سے محبت نہ کرتے ہوں، ایک دوسرے کی عزت نہ کرتے ہوں، ایک دوسرے کی پاسداری نہ رکھتے ہوں، ایک دوسرے کو نیچا دکھاتے ہوں، تو ان کے بچوں میں غصہ نہ ہو، ان کے بچوں میں صبر ہو، ان کے بچوں میں تمیز ہو، ان کے بچوں میں جھوٹ بولنے کی روش نہ ہو. ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا. اگر ایک پیرنٹ دوسرے پیرنٹ کو ہر وقت یہ کہہ رہا ہے تمہاری تربیت، تمہاری وجہ سے، تمہاری کم عقلی، تمہاری گندی عادتیں، تمہارے برے کام، تمہارے گناہ، تمہارا حرام کمانا، اگر بچہ بار بار یہ سن رہا ہے تو کیا وہ بچہ اپنے پیرنٹ کی عزت کرے گا؟ نہیں. کیا وہ بچہ اس پیرنٹ کی عزت کرے گا جو شکایت کر رہا ہے؟ نہیں. کیا وہ بچہ اس پیرنٹ کی عزت کرے گا جو دب رہا ہے؟ نہیں. ایکچولی کئی کیسز ایسے ہوتے ہیں جس میں بچیاں جو ہوتی ہیں وہ ماؤں کے ساتھ انتہائی روڈ بیہیو کرتی ہیں، اور اگر کور آف دا سائیکالوجی دیکھا جائے تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان بچیوں کو یہ لگتا ہے کہ ماں نے اپنا رشتہ سٹیبل رکھنے کی کوشش نہیں کی. بچیاں اکثر یہ شکایت کرتی ہیں یہ آپ کی وجہ سے ہم سب کے حالات ایسے ہوئے ہیں، یہ آپ نے یہاں تک یہ نوبت پہنچائی ہے. اور آج کل کے بچے تو ویسٹ میں ہوں، ایسٹ میں ہوں، ہر جگہ کہتے ہیں آپ ہمیں دنیا میں لے کر آئے تھے، ہمارا کیا قصور ہے، آپ ہماری چیزیں پوری کریں. ایک عجیب سی نارسسسٹک قسم کی ایک خود پرستی، ایک خود پسندی، ایک خود کی پرستش والی جو ایک سوچ ہے وہ ہمارے بچوں میں ہے. لیکن وہ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ ان کے پیرنٹس میں ہے، وہ ہم میں ہے. جب ہم اپنی انا کی جنگیں نہیں چھوڑتے. اور مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ بات ہے، میں ایک ایگزامپل دیتی ہوں. میاں بیوی ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کسی جائز بات پر یہ لڑ رہے ہیں کہ دونوں اپنی بات ایک دوسرے کو سمجھانا چاہ رہے ہیں. ان کا ایک فنڈامنٹل ان کا ایک پرابلم ہے، اور وہ پرابلم جو ہے وہ ان کی انا کا مسئلہ بن گیا ہوا ہے. اب وہ مسئلہ حل کس طرح سے کر رہے ہیں؟ تم بدلو یا تم بدلو.
فکس مائنڈ سیٹ ہو گیا, ٹھیک ہے. اور اگر اس کو ہم گروتھ مائنڈ سیٹ کریں گے تو کہیں گے تم میری اتنی بات سن رہی ہو, میں تمہاری یہ بات سن رہا ہوں, مل کے دیکھ لیتے ہیں 50-40 آ جاتے ہیں, 20-60 بھی کر لیتے ہیں, تھوڑا سا تم تھوڑا سا میں, کوئی نئی چیز مطلب کہ ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں کہ شاید اس سے مسئلہ حل ہو جائے. یہ فکس مائنڈ سیٹ ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے ہمارے معاشرے میں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ فکس مائنڈ سیٹ کے لفظ کو ہم جانتے نہیں ہیں, تو ہم پتہ کیا کہتے ہیں, تم کمپرومائز کر لو. ایکسٹریم ٹریگر. آدمی کہتے ہیں میں کمپرومائز کروں, میں کماؤں, میں کماتا ہوں, میں کھلاتا ہوں, میں اپنے گھر میں رکھا ہے, اپنی چھت کے نیچے رکھا ہے, میں سارا دن محنت کرتا ہوں, میں سارا دن تھکا ہوا آتا ہوں, میں اپنی فیملی سے دور رہ کے اتنی ساری قربانیاں دیتا ہوں, میں کمپرومائز کروں. اور عورت کہتی ہے میں ہی ہمیشہ کمپرومائز کروں. کیوں؟ کیا میں کمتر ہوں اس سے؟ عقل میں, شکل میں, ڈگری میں, پڑھی لکھی ہوں, اچھے خاندان سے ہوں, میں اس کے بچے سنبھال رہی ہوں, میں اس کے ساتھ لوئل ہوں, میں کیوں کمپرومائز کروں؟ یہ میری بات کیوں نہیں سن سکتا؟ لیجٹ باتیں ہوتی ہیں نا, یہی باتیں ہوتی ہیں, ہر گھر میں یہی باتیں ہوتی ہیں. پرسنالٹی ٹریٹس چینج ہو سکتے ہیں اگر لوگ اپنے پرسنالٹی ٹریٹس کو ایکسیپٹ کریں اور چینج کرنا چاہیں. اچھی میرج کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ کمپرومائزنگ ہیں, اچھی میرج کا مطلب یہ ہے کہ لوگ گروتھ مائنڈ سیٹ کے ہیں. یہ لفظ میں جان بوجھ کے کہہ رہی ہوں, حالانکہ میں کمپرومائز میں 110% بلیو کرتی ہوں, کیونکہ کمپرومائز مینز کہ آپ میں تقویٰ ہے, آپ میں صبر ہے, آپ میں خدا ترسی ہے, آپ میں خدا خوفی ہے, آپ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی امید ہے, آپ میں حسن ظن ہے. لیکن کمپرومائز کا لفظ ہم نے اتنا مس یوز کیا ہوا ہے کہ اب وہ ہمارے بچے بچیوں کو سننے میں بھی نہیں اچھا لگتا. تو مت یوز کریں, نہ یوز کریں. لینگویج از دا بیسٹ تھنگ دیٹ وی کین ڈو. اپنی تمام کمیونیکیشن پرابلمس کو, اپنی تمام ایموشن پرابلمس کو ریزالو کرنے کے لیے, یا کم سے کم اسٹیپ اے سے اسٹیپ بی تک لے کے جانے کے لیے ان الفاظ کو لکھ لیں. مجھے کمپرومائز کا لفظ نہیں پسند, ٹھیک ہے, فکس مائنڈ سیٹ سے گروتھ مائنڈ سیٹ کہنا شروع کر دیتے ہیں. مجھے سیکریفائس کا لفظ نہیں پسند, ٹھیک ہے, ہم اس کو کہہ دیتے ہیں کہ ہم ریزیلینٹ ہوں گے, ہم پرسیویرنس کریں گے, ہم ایک دوسرے کو موقع دیں گے, ہم حسن ظن رکھنا چاہتے ہیں, ہم ایک اور موقع دینا چاہتے ہیں. مت بولیں سیکریفائس. اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ بلی کا بکرا بن رہے ہو ہر سچویشن میں, تو مت بولو کہ میں سیکریفائس کر رہا ہوں. یہ سامنے والے کو مت بولو کہ تم سیکریفائس کر لو, تمہارے سیکریفائس کرنے سے جو ہے نا نسلیں بچ جائیں گی. نہ بولو اس کو یہ بولو کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرو, تم جو ہو تم بی دا بیٹر پرسن, یو بی دا بیٹر پرسن. اچھا, یو بی دا بیٹر پرسن میں ایگو سینٹرک سوچ نہیں ہوتی, اور ہمیں خود یہ جج کرنا ہے کہ ہم کتنے ایگو سینٹرک ہیں. میں نے ایک ویڈیو ابھی پچھلے دنوں کی کہ ایک دوسرے کی طرف کرٹیکل جملے نہ پھینکا کریں. ہم اچھا خاصا انسان کچھ اچھا سوچنے بھی لگتا ہے تو ہم اس کی طرف جملہ پھینک دیتے ہیں, تم بہت ایگو سینٹرک ہو, تم بہت سیلفش ہو, تم بہت کن ذہن ہو, تم سے بات کرنا تو ایسے جیسے کہ دیوار کے ساتھ سر پٹخنا. ٹھیک ہے, بار بار یہی کہتے ہیں نا, تم سے تو بات ہی نہیں ہو سکتی, تو فضول ہے تم سے بحث کرنا, تم بات کو ٹوسٹ کر دیتی ہو, تم بات کو یہاں پہ لے جاتی ہو, اب تم یہ بولو گے, اب تم وہ بولو گے. ہم پہلے سے ازمپشنز, انٹرپریٹیشنز, اپنی وہ ساری چیزیں جو ہمارے ساتھ پیچھے ہوئی ہوتی ہیں, وہ سارا خوف خطر جو ہوتا ہے نا, وہ ہم اس وقت کی کانورزیشن میں ڈال دیتے ہیں. اور اس وقت کی کانورزیشن اتنی سی چھوٹی سی ہو سکتی ہے. میں نے کہا تھا مجھے چائے بنا دو, چائے کیوں نہیں بنا کے دی, میں تھکی ہوئی تھی, میں نے نہیں بنائی, بس اتنی سی بات ہے نا. لیکن ہوئی کیا, میں نے تمہیں پرسوں بھی کہا تھا, میں نے تمہیں 1.5 سال پہلے بھی کہا تھا, میں نے تمہیں 2 سال پہلے بھی کہا تھا, تم ایسی, تم ویسی, تم ویسی, تم ویسی, تم ویسی. کیریکٹر اسیسنیشن کرنا شروع کر دیتے ہیں, کسی کو پٹ ڈاؤن کرنا شروع کر دیتے ہیں. خواتین اپنے شوہروں کے ساتھ ایسا اکثر کرتی ہیں, ان کو لیزی کہتی ہیں, نکما کہتی ہیں. سیم ہسبینڈز اس طرح سے کرتے ہیں. ریسرچ بتاتی ہے کہ 80% آف دا لوگ انیٹلی برا نہیں کرنا چاہتے ایک دوسرے کے ساتھ, نہ وہ برے ہوتے ہیں, نہ وہ ایک دوسرے کو جان بوجھ کے تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں. ہمارے معاشرے میں ایک یہ ذہنیت بن گئی ہوئی ہے کہ ہم جان بوجھ کے کسی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. ہم ایکچولی ان تمام جملوں کو, ان تمام الفاظ کو ایک ساتھ ایک ہی پیراگراف میں استعمال کرتے ہیں ایک ہی ٹائم پہ, جو ہم نے پیچھے بچپن سے سنی ہوتی ہے, جو ہم ٹی وی ڈراماز میں دیکھ رہے ہوتے ہیں, جو ہم میوزک میں سن رہے ہوتے ہیں, جو ہم کسی اور کی کہانی میں سن رہے ہوتے ہیں. ہم ازیوم کر لیتے ہیں, ہم پہلے سے سٹوری قائم کر لیتے ہیں, اور پھر وہ سٹوری ایسے ہے ہمارے لیے جیسے کہ مطلب حرف آخر. کل میں نے ایک بہت ہی اچھی بات پڑھی, اس بات کا اس بات سے شاید آپ کو تعلق محسوس نہ ہو, لیکن ہے تعلق.
ایک کتاب ہے کسی بڑے اچھے اسکالر نے لکھی، انہوں نے ابھی ریسنٹلی ان کی وہ کتاب ہے، وہ سورہ یوسف کی تفسیر ہے، اور انہوں نے کتاب کے شروع میں انٹروڈکشن میں ہوتا ہے نا کچھ لکھتے ہیں، پریفیس لکھتے ہیں، تو انہوں نے پتہ کیا لکھا؟ انہوں نے لکھا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو ہیں، عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں مدین کا گورنر بنا کے بھیجا، ٹھیک ہے؟ اب لوگ بہت زیادہ خوش کہ مطلب سلمان فارسی اتنے بڑے صحابی آ رہے ہیں ہمارے پاس، ہمیں گورن کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور جب وہ آئے، جب وہ سٹی میں آئے تو تقریباً 1000 لوگ جمع ہو گئے کہ یہ بولیں گے اور ہم ان کو سنیں گے اور ہم ان سے کچھ سیکھیں گے۔ انہوں نے پتہ کیا کیا؟ انہوں نے سورہ یوسف ریسائٹ کرنی شروع کر دی۔ اب سورہ یوسف اچھی خاصی لمبی سورہ ہے، ٹھیک ہے، اینڈ آئی ایم کنسیڈرنگ کہ وہ بہت جلدی ریسائٹ نہیں کر رہے ہوں گے، آہستہ آہستہ اس کا اپنا ٹائم لے کے اس کا حق ادا کر رہے ہوں گے اپنی ریسیٹیشن کا، قرآن کی ریسیٹیشن کا۔ تو وہ جو 1000 لوگ تھے وہ کم ہو کے 100 لوگ رہ گئے۔ تو انہوں نے کہا کیا بات ہے، اللہ کا کلام تم لوگوں کو اتنا بور کرتا ہے کہ تم لوگوں کو جب تک یہ پتا تھا کہ میں کوئی اپنی بات کروں گا تو تم ہزاروں کی تعداد میں کھڑے تھے، اور جب میں نے اللہ کا کلام پڑھنا شروع کیا تو بور ہو کے ادھر ادھر ہو گئے، کیا بات ہے یہ؟ اور مجھے یہ بات اتنی اچھی لگی، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کے ہم مسلمان بھی ایسے ہی ہیں، اور 1400 سال پہلے بھی انسان کی سائیکی دیکھیں آپ، یہ تو میں نے سنا ہوا ہے، یہ تو مجھے پتہ ہے، یہ تو مجھے ہمیں پتہ بہت کچھ ہوتا ہے، پر ہم اپنے اوپر اس کو اپلائی نہیں کرتے۔ اس سٹوری کا اس بات سے یہ تعلق تھا کہ ہمیں پتہ ہے کہ صبر کرو، ہمیں پتہ ہے کہ شکر کرو، ہمیں پتہ ہے کہ موقع دو، ہمیں پتہ ہے کہ حسن ظن رکھو، ہمیں پتہ ہے کہ معاف کر دو، ہمیں پتہ ہے کہ تقویٰ ہونا چاہیے، پتہ ہمیں سب کچھ ہے، لیکن وہ سامنے والا کرے یا میں ہی کیوں کروں، دونوں چیزیں ہم کہتے ہیں، وہ کرے نا، وہ کرے، میں نے تو پرسوں بھی کیا تھا، میں تو کل بھی کیا تھا، میں تو 5 منٹ پہلے بھی کیا تھا، وہ کر کے دکھائے، اس کا ظرف نہیں ہے، دیکھا اس کا ظرف نہیں ہے۔ اور جب قبر میں ہم نے اکیلے جانا ہے، اور قبر میں اللہ نے پوچھنا ہی نہیں کہ تمہاری بیوی نے تمہارے ساتھ کیا کیا تھا، بلکہ اللہ نے یہ پوچھنا ہے شوہر مرا آپ نے کیا کیا تھا، یا بیوی سے پوچھنا ہے کہ تم کیا کر کے آئی ہو خیر سے بیوی، تو پھر کیا میں اللہ میاں کو کیا جواب دوں گی کہ اللہ میاں اس نے کیا تھا اس لیے میں نے اس لیے ایسے کیا تھا۔ سارے مسئلے حل ہونے کے بھی نہیں ہوتے، اور ساری زندگی چلتے رہتے ہیں، لیکن ہر مسئلے کو حل کیسے کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، اس کا ایک ریزن ایٹ لیسٹ میریڈ کپلز کے لیے یہ میسج ہے کہ اور جو کو پیرنٹنگ کر رہے ہیں، یعنی کہ ڈیورس ہو چکے ہیں لیکن بچے جو ہیں وہ دونوں کی کسٹڈی میں ہیں، ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے رہتے ہیں، یہ میسج ان لوگوں کے لیے ہے۔ نہیں ہو سکتا گھر کا ماحول اچھا، نہیں ہو سکتے آپ اپنے بچوں سے پراپرلی سیٹسفائیڈ، نہیں ہو سکتے بچے اس معیار پہ پورے اتر سکتے اگر ہم ایز پیرنٹس اپنے بچوں کی زندگیوں میں زہر گھول رہے ہیں، اور ہم جانے انجانے یہ زہر گھولتے ہیں۔ میں 1000 دفعہ ماؤں سے درخواست کرتی ہوں کہ پلیز آپ کی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جو کچھ رنجش، پرابلم، مصیبت، آزمائش جو بھی آپ پہ آ رہی ہے، اگر آپ کو پتہ ہے کہ وہ باپ اچھا ہے تو بچوں کو اپنے باپ کے خلاف مت کرو، خدارہ مت کرو۔ عورتوں کو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمدرد بنایا ہے، سافٹ بنایا ہے، لیکن ساتھ ہی وہ بڑی سٹرونگ بھی ہیں۔ آدمی قوام ہے کیونکہ وہ سٹرونگر ہے، فزیکلی سٹرونگر ہے، اس میں کیپیسٹی ہے بوجھ کو ارن کرنے کی، لیکن جتنا ایموشنل برڈن مائیں برداشت کرتی ہیں آدمی شاید اتنا نہیں کر پاتے۔ آدمی لاجیکل ہیں، وہ لاجک سے، انالیٹکس سے چیز کو سالو کرتے ہیں، یہ مسئلہ اتنا ہے تو اتنا ہی ہے۔ ایمن طارق بہت اچھا لکھتی ہیں، ان کا بلاگ ہے فیس بک پہ، وہ اسلام چینل پہ ہوسٹ بھی ہیں، میری ان کے ساتھ کافی دفعہ کانورزیشن، ان کا آج کا بلاگ پڑھیے گا کہ اچھے ہسبینڈ کون ہوتے ہیں، بہت ہی خوبصورت تحریر انہوں نے لکھی ہے۔ تو the thing is کہ آئیڈیلائز کرنا یا چاہنا کہ ہم اس لیول آف پرفیکشن یا اس لیول آف خوشی آف اپنی شادی سے آگے چلے جائیں، کوئی بری بات نہیں ہے، ہر شخص کو حق ہے کہ وہ بہتر سے بہترین زندگی جیے، پر صرف مانگتے رہنا اور خود کوشش نہ کرنا سب سے پہلی زیادتی یہ ہے۔ ہمارے بچوں کے بارے میں ہم حسن ظن رکھیں، لیکن ہم یہ بھی دیکھیں کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کر کیسے رہے ہیں۔ کیا بچے بہت سیلفش اور سیلف سینٹرڈ ہو گئے ہیں؟ بالکل ہو گئے ہیں، پر کیوں ہوئے ہیں اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اگر ہم اس چیز کو فکس کر سکتے ہیں تو پھر اس چیز کو فکس کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کی شادیوں میں برکتیں ڈالے، اور اگر ہماری شادیاں نہیں رہیں اور ہم دوسرا اسپاؤس ڈھونڈ رہے ہیں تو یا اللہ ہمیں بہتر اسپاؤس عطا فرما، اور یا اللہ اگر ہم اپنی شادیوں میں پیرنٹس ہیں
یا کو پیرنٹنگ کر رہے ہیں تو یا میرے پروردگار عالم مولا کریم رب غفور الرحیم مالک الملک، آپ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، ہمارے بچوں کو ہمارے لیے سہل فرما اور ہمیں ہمارے بچوں کے لیے سہل فرما یا اللہ۔ قیامت کے روز جب ہم آپ کے آگے کھڑے ہوں یا رب تعالی تو ہم آپ سے شرمندہ نہ ہوں، بلکہ کہہ سکیں کہ یا رب ہم نے اپنی پوری تئی دل سے کوشش کی تھی، قرآن کے مطابق، سنت کے مطابق، تمام اخلاقیات کا خیال رکھتے ہوئے ہم نے کوشش کی تھی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سے کبھی غلطی نہیں ہوگی، میں یہ بات ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہوں۔ مجھ سے خود دن میں کئی ہزار دفعہ اپنے بچوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے جس سے کہ ان کا دل دکھتا ہے، جس سے کہ وہ مجھے بتاتے ہیں کہ بھائی یہ کیا کیا تم نے ماں، یا ان کی کسی حرکت سے میں پریشان ہو جاتی ہوں۔ ہم سب انسان ہیں اور ہم سب اپنے اپنے ایکسپیرینسز سے ہو کر ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ تک پہنچیں گے۔ پرفیکشن نہیں ہے اور پرفیکشن کی بات نہیں ہوتی ہے۔ پیرنٹنگ میں، شادیوں میں پرفیکشن آ ہی نہیں سکتی ہے، لیکن پیرنٹنگ میں اور شادیوں میں تقوی کا عنصر بہت ضروری ہے، بے تحاشا ضروری ہے۔ ایک دوسرے کو فرگیو کرنے کا، ایک دوسرے کو بہتر سمجھنے کا، ایک دوسرے کو مدد دینے کا، ایک دوسرے کی مدد کرنے کا، تھرو تھراپیز، تھرو کوچنگ، تھرو کلاسز، تھرو کورسز، ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کو بولیں، مل کے یہ سیکھتے ہیں، مل کے وہ سیکھتے ہیں۔ میں یہاں پہ یہ بھی ہائی لائٹ کروں گی کہ اگر کوئی ایک پیرنٹ جو ہے وہ کہتا ہے مجھے کچھ بھی نہیں کرنا، میں پرفیکٹ ہوں، تم جاؤ کرو، تمہیں ضرورت ہے تو کرو، آپ اکیلے ہی کر لو، اللہ نے آپ کو موقع دیا نا، کرو تو صحیح۔ آپ جو کرو گے وہ آپ کے عمل میں آئے گا، سامنے والا دیکھے گا، اس کے دل میں بات اترے گی۔ ہم کیا کہتے ہیں پیرنٹنگ کے بارے میں؟ ہم کہتے ہیں بچے سنتے نہیں ہیں، بچے دیکھتے ہیں۔ اسی طرح سے تمام انسان سنتے کم ہیں، دیکھتے زیادہ ہیں۔ آج کل تو ویسے ہم بولتے بہت زیادہ ہیں، سنتے کم ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سننے کی، صبر و تحمل سے اور پروسیس کرنے کی ہر چیزوں کو توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔